لبیک اللہم لبیک۔ حجر اسود اور رکن یمانی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہیں دونوں ہی پتھر، دونوں ہی کارنر پہ لگے ہوئے ہیں۔ حجر اسود موقع ملنے پر اس کو منہ سے چومنا مسنون ہے، لیکن رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ نمبر 2، چومنا ممکن نہ ہو تو حجر اسود کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ چومنا مسنون ہے، رکن یمانی کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں۔ یعنی اگر آپ رکن یمانی کو ہاتھ نہیں لگا سکے تو پھر آپ اس ہاتھ کو دوبارہ چومیں گے نہیں، ہاتھ لگا ہی نہیں تو چومیں گے کس لیے، یا اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس پھر سمپل سیدھے گزر جائیں گے۔ حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون ہے، رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون نہیں۔ بہت سے لوگ وہاں بھی کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، یہ مسنون نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہر جگہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ غیر مسنون کام ہے، اور اسی وجہ سے یہ سب رش اور اذیتیں اور تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں، دوسرا لوگوں کی اذیت کا سبب۔ حجر اسود کو چھوتے یا اشارہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یا اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، رکن یمانی کو چھوتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا مسنون نہیں، بس صرف ہاتھ لگائیں اور چل دیں۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے کی فضیلت، کیوں چھوئیں اس کو؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحہما یحط الخطایا، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ پتھروں کو چھونے میں بھی گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تو اس کی خاطر نہ ہو تو زمین پہ ماتھا رگڑنا بھی گناہوں کو نہیں مٹاتا اگر نیت اس کے لیے خالص نہ ہو۔ حجر اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لیبعثہ اللہ یوم القیامت لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے یہ بات کرے گا۔ آپ کہیں گے پتھر کیسے بات کرے گا؟ تو آپ انسان مٹی سے بنے ہوئے کیسے بات کرتے ہیں؟ اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود پر سجدہ کرنا مسنون ہے، یعنی چومنے کے علاوہ اگر وہاں ماتھا بھی ٹیک لیا جائے جیسے سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہوگا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قبل وسجد علیہ ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلها کذا ففعلت، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو حجر اسود کو چومتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر نے ایسا کرنے کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور یاد ہوگا کہ حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو کبھی نہ چومتا۔ حجر اسود پر آنسو بہانا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكي طويلا فإذا عمر يبكي طويلا فقال يا عمر هنا تسكب العبرات، رواہ حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا، پھر اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس کھڑے تھے وہ بھی دیر تک روتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اسے حاکم نے روایت کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.